الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو العلا المودودی رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب تجدید و احیاء دین کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کاؤنٹر ریولوشن آ گیا تھا، حضرت علی نے بھی اپنی جان دے دی، ان کی اپنی فوج سے خوارج پیدا ہوئے، اور پھر عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ایک خارجی تھا، ایک مسلمان نے ان کو شہید کر دیا 17 رمضان کو، رمضان کا مہینہ تھا 40 ہجری۔ آخر کار خلافت علی منہاج النبوہ کا دور ختم ہو گیا اور ملک عدود ٹائرنٹ کنگڈم نے اس کی جگہ لے لی، اور اس طرح حکومت کی اساس اسلام کے بجائے پھر جاہلیت میں قائم ہو گئی۔ اور یہ دیکھیے اب یزید کا 4 سالہ دور ہے، جس میں ایک تو حضرت حسین کی شہادت ہے، اور دوسرے واقعہ حرہ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور 63 ہجری میں واقعہ حرہ پیش آیا۔ یزید کی فوجوں نے، شامی فوجوں نے 3 دن تک مدینہ منورہ کو لوٹا، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اس میں عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی۔ یہ بدترین دور تھا۔ اب دیکھیے جاہلیت پھر اسلام پر حملہ کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد عبد الملک اور پھر اس کے 4 بیٹے حکمران ہوئے۔ اس کا ذکر میں آگے کروں گا آپ کو اور تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ بالآخر 132 ہجری میں بنو امیہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ آخری جو حکمران تھا مروان بن محمد بن مروان بن حکم، اس کو مروان حمار بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو مروان الجعدی بھی کہتے ہیں، یعنی گدھا کہتے ہیں اس کو۔ اور بنو عباس کے جب ظالم آئے اقتدار پر، انہوں نے اس کو نہ صرف قتل کیا بلکہ بنو امیہ کو قبروں سے نکال کر ان کی لاشوں پر رقص کیا۔ ایسے ظالم ایک دوسری حکومت ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ مروان الجعدی بھی کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہ جاد بن درہم جو ایک بدعتی تھا، اس کا پیروکار تھا۔ یہ حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد جاہلیت نے مرض سرطان کی طرح اجتماعی زندگی میں اپنے ریشے بتدریج پھیلانے شروع کر دیے، کیونکہ اقتدار کی کنجی اب اسلام کے بجائے اس کے ہاتھ میں تھی، اور اسلام زور حکومت سے محروم ہونے کے بعد اس کے نفوذ و اثر کو بڑھنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جاہلیت بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئی تھی بلکہ مسلمان بن کر آئی تھی۔ اب ان کے نام مسلمان تھے، اور یہ دیکھیے جاہلیت اب آہستہ آہستہ دبے پاؤں پورے معاشرے پر نفوذ کر رہی ہے۔ کھلے دہریے یا مشرکین و کفار سامنے ہوتے تو شاید مقابلہ آسان ہوتا، مگر وہاں تو آگے آگے توحید کا اقرار اور رسالت کا اقرار، صوم و صلات پر عمل، قرآن و حدیث سے استشہاد تھا، اور اس کے پیچھے جاہلیت اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک ہی وجود میں اسلام اور جاہلیت کا اجتماع ایسی سخت پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے عہدہ برا ہونا ہمیشہ جاہلیت صریحہ کے مقابل بنسبت ہزاروں گنا زیادہ مشکل ثابت ہوا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، جب اسلام اور جاہلیت کا امتزاج ہو، کمبینیشن ہو، تو اس کا مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ عالم اسلام میں ساری کشمکش جو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی ہے۔ خالص اگر آپ ہندو سے مقابلہ کرنا ہے، خالص عیسائی سے مقابلہ کرنا ہے تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں، وہ جب جاہلیت کی باتیں کریں، وہ جب مجھے کرسمس کی مبارکباد دے رہے ہیں
اور مجھے غیر اسلامی چیزوں کو قبول کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، غیر اسلامی تہذیب مجھ پر مسلط کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان سے کلامی مقابلہ کرنا، ان سے بحث کرنا، ان کو مطمئن کرنا، ان کو قائل کرنا، وہ فوراً کہیں گے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ شراب ہونی چاہیے، کھلی آزادی ہونی چاہیے، وہ کہیں گے کہ عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے، وہ کہیں گے کہ سود ہونا چاہیے، وہ کہیں گے کہ میڈیا کو آزادی ہونی چاہیے، مادر پدر آزادی ہونی چاہیے، موسیقی پر کوئی پابندی نہ ہو، آلات موسیقی پر کوئی پابندی نہ ہو۔ تو یہ پوری جو غیر اسلامی تہذیب کے ساتھ جب مسلمان ہم پر حاکم ہو جاتے ہیں تو ان کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، دیکھیے ذرا غور سے سنیے مولانا کے الفاظ، اریاں جاہلیت سے لڑیے تو لاکھوں مجاہدین سر ہتھیلیوں پر لیے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اگر وہ نیکڈ جاہلیت ہو، اریاں جاہلیت ہو، اور کوئی مسلمان علانیہ اس کی حمایت نہ کر سکے گا، لیکن مرکب جاہلیت سے لڑنے چاہیے تو منافقین ہی نہیں، بہت سے اصلی مسلمان بھی اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ یعنی ہمارے ملک کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک خاتون بڑی، اس نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اور سارے لبرلز اور سارے منافقین اس عورت کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا جسم میری مرضی، اسلام آباد کے اندر جلوس نکالا گیا، پلے کارڈز اپنے سینے پہ تانے ہوئے، میرا جسم میری مرضی۔ دیکھیے یہ کھلی اباحیت ہے۔ اب معاشرے کو اس جنگل سے نکالنا ایک مشکل کام ہے۔ انبیاء کے طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا، اس جاہلی تہذیب جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن میرا جسم میری مرضی۔ تو یہ جنگ ہے، ایک تہذیبی اور ثقافتی جنگ ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ جاہلی امارت کی مسنت اور جاہلی سیاست کی رہنمائی پر مسلمان کا جلوہ افروز ہونا، جاہلی تعلیم کا مدرسے میں مسلمان کا معلم ہونا، جاہلیت کے سجادے پر مسلمان کا مرشد بن کر بیٹھ جانا، وہ زبردست دھوکہ ہے جس کے فریب میں آنے سے کم ہی لوگ بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جاہلیت کیسے آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جاہلیت نظام تعلیم کی صورت میں آتی ہے، جاہلیت وہ سیاست دانوں کے اندر آ کر ہم پر مسلط ہو جاتی ہے، اور جاہلیت مرشد بن کر مسند اور سجادے پر بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ اس سے کم لوگ بچ سکتے ہیں، وہی لوگ جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، جو خلفائے راشدین کے پورے نظام کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے خلفائے راشدین کے ہر پہلو کو دیکھا ہے، انہوں نے کس طرح انہوں نے حکومت کی، کس طرح توسیع کی، کس طرح اسلام کا استحکام کیا، کیونکہ صحابہ کی جو کریم ہے وہ خلفائے راشدین ہے۔ میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں، سیرت النبی کی 10 کتابیں پڑھیے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اور بالخصوص امام ابن القیم کی زاد المعاد ضرور پڑھیے، اور سید سلیمان ندوی کی جو 7 جلدیں ہیں اس کو باریک بینی سے پڑھتے جائیے۔ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، اس کی جو 5 بات کی جلدیں ہیں وہ شاہکار ہیں، 7ویں جلد تو پوری سیاست پر ہے، اس کو پڑھیے اس کو، اور زاد المعاد کے کیا کہنے۔ اور پھر یہ جو خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کو بہت گہرا علم ہونا چاہیے، حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، کہ مشکل حالات میں انہوں نے کیسے نظام حکومت کو قائم رکھنے کی کوشش کی۔ جو آدمی اسلامی ریاست کا خواب دیکھتا ہے، اسلامی معاشرے کا خواب دیکھتا ہے، جو صحیح معنی میں انقلابی ہے، جو خود کو بدلنا چاہتا ہے، خاندان کو بدلنا چاہتا ہے، معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی سیرت النبی سے اور سیرت خلفائے راشدین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہ نکتہ میں ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی خیالی فلسفوں سے باہر نکلو،
آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خلفائے راشدین کی زندگی میں اور ان کی سنتوں میں بہترین آپ کے لیے راستہ ہے۔ اس معکوس انقلاب، یعنی وہ یہ کاؤنٹر ریولوشن کہہ رہے ہیں، کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہی تھا کہ اسلام کا نقاب اوڑھ کر تینوں قسم کی جاہلیتوں نے اپنی جڑیں پھیلانی شروع کر دیں اور ان کے اثرات روز بروز زیادہ پھیلتے گئے۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ جاہلیت خالصہ کس طرح اسلام کے اندر آتی ہے اور جاہلیت مشرکانہ کس طرح اسلام کے اندر آتی ہے اور جاہلیت راہبانہ کس طرح اسلام کے اندر آتی ہے۔ نمبر 1، جاہلیت خالصہ۔ جاہلیت خالصہ نے حکومت اور دولت پر تسلط جمایا، نام خلافت کا تھا اور در اصل میں وہی بادشاہی تھی جسے مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ بادشاہوں کو الہ کہنے کی ہمت کسی میں باقی نہ تھی، اس لیے السلطان و ذل اللہ کا بہانہ اختیار کیا گیا اور اس بہانے سے وہی مدعی مطلق کی حیثیت بادشاہوں نے اختیار کی جو الہ کی ہوتی تھی۔ نام خوبصورت تھا لیکن کرتوت کچھ اور تھے۔ اسی بادشاہی کے زیر سایہ امراء، حکام، ولات، اہل لشکر اور مترفین کی زندگیوں میں کم و بیش خالص جاہلیت کا نقطہ نظر پھیل گیا اور اس نے ان کے اخلاق اور معاشرت کو پوری طرح معوف کر دیا۔ پھر یہ بالکل ایک طبعی امر تھا کہ اس کے ساتھ ہی جاہلیت کا فلسفہ، ادب اور ہنر بھی پھیلنا شروع ہو اور علوم و فنون بھی اسی طرز پر مرتب و مدون ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں دولت اور حکومت کی سرپرستی چاہتی ہیں اور جہاں دولت اور حکومت جاہلیت کے قبضے میں ہو وہاں ان پر بھی جاہلیت کا تسلط ناگزیر ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یونانوں اور عجم کے فلسفے، علوم و آداب نے اس سوسائٹی میں راہ پائی جو اسلام کی طرف منسوب تھی، اور اس لٹریچر کے اثر سے مسلمانوں میں کلامیات کی بحثیں شروع ہوئی۔ اب ہوا کیا دیکھیے، بنو امیہ کے آخری دور میں اور بنو عباس کے ابتدائی دور میں یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز تھے، یہ لبرلز تھے اور یہ دانشور تھے، نام نہاد دانشور تھے، ان کا اڈا تھا بصرہ۔ سارے ملحد، سارے زندیق اور سارے یہ کلامی لوگ، معتزلی، عقل پرست، یہ سابق مجوسی، سابق ہندو، سابق بدھ مت کے پیروکار اور ارسطو اور افلاطون کے چیلے، یہ سب بصرہ میں جمع ہو گئے۔ یہ فلسفہ پڑھتے تھے، یونانی فلسفہ پڑھتے تھے اور عجمی فلسفہ پڑھتے تھے، ہندو میتھولوجی اور بدھ مت کا یہ مطالعہ کرتے تھے اور مانی کی تعلیمات، مینچزم کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے، مانویت اور مجوسیت کی تعلیمات کا چرچا ہوتا تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ، افلاطون، ارسطو اور سقراط کی کتابوں کی مانگ تھی، اس کے ترجمے دھڑا دھڑ ہونے لگے، اور یہ ترجمے کون کرواتے تھے؟ یہ حکمران طبقہ کرواتا تھا۔ اب مولانا کہتے ہیں یہ دیکھیے، یہ 100 ہجری سے لے کر 200 ہجری کی بات ہے، یعنی ایک طرف وہ علماء تھے، وہ تابعین تھے جو تفاسیر لکھی جا رہی تھی، احادیث جمع کی جا رہی تھی، اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، وہ مبارک لوگ تھے، اور دوسری طرف کون تھے؟ یہ جاہلیت اپنا نفوذ وہاں ہو رہا ہے اور فرقے بن رہے ہیں، نئے نئے فرقے روز بنتے جا رہے ہیں، مرجیہ پیدا ہو رہے ہیں، قدریہ پیدا ہو رہے ہیں اور ناصبی پیدا ہو رہے ہیں، رافضی پیدا ہو رہے ہیں، شیعہ پیدا ہو رہے ہیں، صوفی پیدا ہو رہے ہیں، مقلدین پیدا ہو رہے ہیں۔ اب شخصی تقلید کا ایک زمانہ آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کلامیات کی بحثیں شروع ہوگی۔ کلامیات، علم کلام، یہ اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بحث شروع ہو گئی۔ اب یہ اللہ گونگا ہے یا بات کرتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خود گفتگو کی۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے خود گفتگو کی، پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی، 50 نمازیں 5 کی گئیں، اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ معتزلی کہنے لگے اللہ کلام کرتا ہے، توبہ توبہ، اللہ نے کلام نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا۔
کلم اللہ موسیٰ کے بجائے وہ کہتے تھے کلم اللہ موسیٰ. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سے بات چیت کی. اللہ بات چیت نہیں کرتا. وہ کہتے تھے اگر اللہ بات چیت کرتا ہے تو پھر اس کے ہونٹ بھی ہوں گے، اس کی زبان بھی ہوگی، اور پھر اس کا گلا بھی ہوگا، تو پھر تو جسمانی طور پر انسانوں سے مشابہت ہو گئی. اوہ یہ تو بڑا ظلم ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے گفتگو کی اور جو ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم نہیں جانتے اس کو، لیکن ہمارا ایمان ہے. قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے، حتی یسمع کلام اللہ. قرآن کو کلام اللہ ہے کہا گیا اللہ قرآن مجید میں. اب یہ کلامیات کیا اللہ کا چہرہ ہے یا نہیں؟ معتزلی کہتے تھے کہ اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے. وہ کہتے تھے قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. معتزلی کرامتوں کا انکار کرتے تھے، معتزلی معجزات کا انکار کرتے تھے، اور اللہ کی صفات جو قرآن مجید میں آئی ہیں اس کی بیجا تعویل کرتے تھے. یہ سوڈو ریشنلسٹ تھے، یہ عقل پرست تھے. ان کی عقل بڑی محدود تھی. وہ کہتے تھے کہ معراج جسمانی نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے کہ ایک رات میں یہ ساری چیزیں ہوں. وہ کہتے تھے کہ یہ خواب میں ہوئی ہیں، روحانی تھی، جسمانی نہیں ہو سکتی. یہ تھے سوڈو انٹلیکچوئلز جنہوں نے کلامیات کی بحثیں شروع کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اعتزال کا مسلک نکلا، زندقہ اور الحاد نے پرزے نکالے اور عقائد کی موشگافیوں کے نئے نئے فرقے پیدا کر دیے. اس پر بس نہیں بلکہ رقص، موسیقی اور تصویر کشی جیسے خالص جاہلی آرٹ بھی اثر نو ان قوموں میں بار پانے لگے جنہیں اسلام نے ان فتنوں سے بچا لیا تھا. اب اس کے بعد مولانا مودودی کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، کہ مولانا شبلی اور جسٹس امیر علی جیسے لوگوں نے ان بادشاہوں کے ان کارناموں کو اسلامی تہذیب و تمدن کی خدمات میں شمار کیا ہے. مولانا مودودی شبلی نعمانی پر تنقید کرتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے ایک بات. ہمارے ہاں پاکستان میں ایک صاحب علم آدمی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو مکتب ہے اور ہمارا جو دبستان ہے یہ دبستان شبلی ہے، اور دبستان شبلی کے پیروکار جو ہے مولانا حمید الدین فراہی ہیں، اور پھر اس کے پیروکار یہ ہم سب لوگ ہیں. تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی دبستان شبلی کے پیروکار نہیں ہے. شبلی تو مامون کی تعریف میں زمین آسمان کے قلبے ملا دیتے ہیں. مامون معتزلی تھا، 219 میں اس کا انتقال ہوا، 20 سال حکومت کی ہے. 199 ہجری سے 299 ہجری تک مامون نے حکومت کی ہے. تو خود علامہ شبلی کے اندر اعتزال کے جراثیم بہت موجود تھے. یعنی ان کے مقالات میں ایک مضمون اعتزال کے بارے میں پایا جاتا ہے، اور عجیب و غریب باتیں انہوں نے کی. ان کی جو کتاب ہے کلام اور علم کلام، ایک عجیب و غریب کتاب ہے. اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو عقائد اہل سنت کے بالکل خلاف ہیں. اس کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جانا چاہیے اور اس کے رد کی ضرورت ہے. اس کی شرح لکھی جانی چاہیے. تو مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ رقص، موسیقی اور تصویر کشی جیسی خالص جاہلی آرٹ کو بھی اس کو مسلمانوں کا کارنامہ قرار دیا گیا. اب مسلمان اکڑ کر کہتے ہیں کہ امیر خسرو نے ستار ایجاد کیا تھا. کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے آپ، مسلمانوں کا کنٹریبیوشن ہے. امیر خسرو نہ ہوئے، وہ اللہ کے رسول ہو گئے، نعوذ باللہ من شرور. اندازہ لگائیے آپ کہ اب ہمارے ہیروز کون ہو گئے؟ گانے بجانے والے اور جاہلی آرٹ کے نمائندگان. مولانا مودودی کے قلم کی تاثیر دیکھیے. وہ شبلی کو بھی نہیں بخشتے، وہ شبلی اور سید امیر علی کو بھی نہیں بخشتے کہ اس کو آپ اسلامی آرٹ کرتے. یہ مسلمانوں کی چیزیں ہیں، اسلام کی چیزیں نہیں ہیں. اسلام اور مسلمانوں کو دو الگ الگ رکھیے آپ.
اسلام وہی ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسلام وہ ہے جس پر خلفائے راشدین نے اور صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ بالکل واضح طور پر یہ بات ہونی چاہیے آپ کے دل و دماغ میں۔ تو یہ جو جاہلیت خالصہ تھی وہ پاور کے ذریعے سے اور حکومت کے ذریعے سے، امراء اور وزیروں اور مشیروں کے ذریعے سے ہم پر مسلط ہوئی اور آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے کے اندر نفوذ کرنے لگی۔ اب آ جائیے جاہلیت مشرکانہ نے عوام پر حملہ کیا، خالصہ نے اہل اقتدار پر حملہ کیا، اور مشرکانہ جاہلیت نے عوام پر حملہ کیا، توحید کے راستے سے ہٹا کر انہیں ضلالت کے بے شمار راستوں میں بھٹکا دیا۔ ایک صریح بت پرستی تو نہ ہو سکی، باقی کوئی قسم شرک کی ایسی نہ رہی جس نے مسلمانوں میں رواج نہ پایا ہو۔ پرانی جاہلی قوموں کے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ بہت سے مشرکانہ تصورات لے چلے آئے تھے، اور یہاں انہیں صرف اتنی تکلیف کرنا پڑی کہ پرانے معبودوں کی جگہ بزرگان اسلام میں سے کچھ معبود تلاش کریں۔ اب دیکھیے، یہ یعنی ہندو مذہب میں کیا تھا؟ وہاں رام تھا، کرشن تھے، بدھا تھا، ان کے مجسمے تھے اور ان کے بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے۔ اب انہیں کرنا یہ پڑا کہ ہمارے اندر سے کون سی ہستیاں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے نام پر ہم اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ باقی کوئی قسم شرک کی ایسی نہ تھی جسے مسلمانوں میں رواج نہ پایا ہو۔ پرانی جاہلی قوموں کے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ بہت سی مشرکانہ تصورات لیے چلے آئے۔ زیادہ تر یہ مجوسی تھے، اور یہاں انہیں صرف اتنی تکلیف کرنا پڑی کہ پرانے معبودوں کی جگہ بزرگان اسلام میں سے کچھ معبود تلاش کریں، پرانے معبودوں کی جگہ مقابر اولیاء سے کام لیں، اور پرانی عبادات کی رسموں کو بدل کر نئی رسمیں ایجاد کر لیں۔ اس کام میں دنیا پرست علماء نے ان کی بڑی مدد کی۔ یہ علماء سو، دنیا دار، پیسے کے لیے، ابھی پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، علماء میں موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں اسلام کو، اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ ایسے لوگ، یہ اکبر کے دربار میں بھی ایسے علماء موجود تھے۔ علماء سو، علماء حق جیلوں میں جاتے ہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوڑے کھاتے ہیں، تحریکیں جلاتے ہیں، اسلام کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ دنیا پرست علماء نے ان کی بڑی مدد کی اور وہ بہت سی مشکلات ان کے راستے سے دور کر دیں جو شرک کو اسلام کے اندر نصب کرنے پر پیش آ سکتی تھی۔ انہوں نے بڑی دیدہ ریزی سے آیات اور احادیث کو توڑ مروڑ کر اسلام میں علماء پرستی، اولیاء پرستی اور قبر پرستی کی جگہ نکالی۔ مشرکانہ اعمال کے لیے اسلام کی اصطلاحی زبان میں سے الفاظ بہم پہنچائے۔ اب اس کے لیے ضرورت کیا تھی؟ قرآن سے الفاظ نکال کر بدعت پھیلائی جائے، حدیث سے الفاظ نکال کر بدعت پھیلائی جائے۔ یہ کاریگری کس نے کی؟ یہ علماء سو نے کی، اور اس نئی شریعت کے لیے رسموں کی ایسی صورتیں تجویز کی کہ شرک جلی کی تعریف میں نہ آ سکیں۔ اس فنی امداد کے بغیر اسلام کے دائرے میں شرک بیچارہ کہاں بار پار سکتا تھا؟ دیکھ رہے ہیں مولانا مودودی کا جملہ، یعنی اردو ادب کا بھی یہ شاہکار ہے، اور اس کی کاٹ کو دیکھیے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس علماء کی فنی، علماء سو کی فنی امداد کے بغیر اسلام کے دائرے میں شرک بیچارہ کہاں بار پا سکتا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں شرک کے پاس اتنی ہمت کہاں تھی؟ یہ تو ہمارے علماء سو کا کارنامہ ہے، انہوں نے فنی امداد فراہم کی۔ اب آ جائیے تیسری جاہلیت، راہبانہ کیسے اندر داخل ہوتی ہے۔ جاہلیت راہبانہ نے علماء، مشائخ، زہاد اور پاک باز لوگوں پر حملہ کیا۔ اچھا، یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان ہر آدمی پر الگ حملہ کرتا ہے۔ زاہد پر اس کا حملہ اور ہوتا ہے، سیاستدان پر اور ہوتا ہے، عالم پر اور ہوتا ہے، خطیب پر اور ہوتا ہے، ہر ایک پر اس کا وار مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ بیوی پر اور ہوتا ہے، شوہر پر اور ہوتا ہے، یہاں تک کہ خاندان کے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اور ان میں وہ برائیاں
وہ خرابیاں پھیلانا شروع کی جن کی طرف میں پہلے اشارہ کر آیا ہوں. اس جاہلیت کے اثر سے اشراقی فلسفہ یعنی نو افلاطونیت، جسے نیو پلاٹینزم کہتے ہیں، فلاطونیوس کا فلسفہ، جو ہندو فلسفہ اور عیسائی فلسفے کا مرکب تھا، جسے اشراقیت کہتے ہیں. راہبانہ اخلاقیات، اسلام کی اخلاقیات نہیں، راہبانہ اخلاقیات. جیسا کہ میں کل بتا چکا ہوں آپ کو کہ اسلام کی روحانیت کا اپنا نظام ہے. یہ یوگا کا نظام نہیں ہے، یہ ویدان کا نظام نہیں ہے، یہ مسیحی رہبانیت نہیں ہے. یہاں تبتل ہے، وتبتل الیہ تبتیلا، یہاں اعتکاف بھی ہے، یہاں روزوں کا نظام ہے، یہاں ذکر کا نظام ہے، یہاں اللہ کی طرف توجہ ہے، یہاں احسان ہے، یہاں خشوع و خضوع ہے، یہاں انابت ہے، یہاں تزکیہ نفس ہے. اس کا اپنا نظام ہے. اس میں کسی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی پیوند کاری ہوئی، یہ گرافٹنگ ہوئی، باہر کے فلسفے اسلام کے اندر داخل کرنے کی مذموم کوشش کی گئی. زندگی کے ہر پہلو میں مایوسانہ نقطہ نظر مسلم سوسائٹی میں پھیلا. مایوسی، ہم نہیں بدل سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ہم بیچارے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہماری کیا مجال. یہ پوری ذہنیت غیر انقلابی ہوتی ہے، یہ غیر انقلابی ذہنیت ہوتی ہے. اور اس نے نہ صرف یہ کہ ادبیات اور علوم کو متاثر کیا، بلکہ فی الحقیقت سوسائٹی کے اچھے عناصر کو، زاہد اچھے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، متقی لوگ تھے، ان پر اس رہبانیت کا حملہ ہوا. اچھے عناصر کو مارفیا کا انجیکشن دے کر سست کر دیا. اب دیکھیے، مارفیا کا انجیکشن کہتے ہیں مولانا. وہ بادشاہی کے جاہلی نظام کو مضبوط کیا. اب یہ نیک لوگ الگ ہو گئے تو بادشاہی مضبوط ہو گئی. اسلامی علوم و فنون میں جمود اور تنگ خیالی پیدا کی، اور ساری دینداری کو چند خاص مذہبی اعمال میں محدود کر کے رکھ دیا گیا. اچھا، خاص لباس، خاص ہاتھ میں تسبیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کبھی تسبیح نہیں لی، لیکن ہاتھ میں تسبیح آ گئی. اب مراسم اور تھے، 500 مرتبہ وہ کرو، 1000 مرتبہ یہ کرو، 10 لاکھ مرتبہ وہ کرو، ساری رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو، اور عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہو. کچھ سچ، کچھ جھوٹ، زیادہ جھوٹ. یہ ایک پوری میتھولوجی تیار کی گئی. اچھا، ذرا دیکھیے ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے. ادبیات اور علوم کو متاثر کیا. ہماری پوری شاعری کو دیکھ لیجئے آپ، فارسی شاعری کو دیکھ لیجئے اور اردو شاعری کو دیکھ لیجئے، کس طرح یہ مایوسی کی ذہنیت لوگوں کے اندر آ گئی. اور یعنی لوگوں نے نعتیں لکھی بھی تو اسی غلط نظریے کی بنیاد پر لکھی. ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. مولانا جو ہے ظفر علی خان، پتہ ہی ہے آپ کو، مشہور شاعر ہے، ان کی نعت ہے. یہ کورس میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، زبانی یاد بھی ہوگی. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ کتنی غلط بات کہی گئی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک غار میں رہے؟ کیا غار میں ہی پیدا ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے 6 بچے ہوئے، 2 لڑکے تھے، وہ انتقال کر گئے. 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم. کیا ان کو آپ نے پالا پوسا نہیں؟ کیا آپ نے تجارت نہیں کی؟ کیا آپ غربت سے امیر آدمی نہیں بن گئے؟ کیا قرآن نے نہیں کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ؟ ہم نے آپ کو نادار پایا تو ہم نے آپ کو غنی کیا. وہ غنی کیسے ہوئے؟ وہ مالدار کیسے ہوئے؟ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، پیسہ حضرت خدیجہ کا تھا، محنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اب 40 برسوں تک غاروں میں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک غاروں میں رہتے تھے؟ کتنا مبالغہ ہے، کیسا جھوٹ ہے. یہ دیکھیے پورا ادب ہمارا اس سے متاثر ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مولانا جب یہ کہتے ہیں یہ افیون ہے، یہ چرس ہے، یہ کوکین ہے، یہ مارفیا کے انجیکشن ہے،
بالکل صحیح کہتے ہیں. دیکھیے اب نبوت کا آغاز کیسے ہوا. یعنی بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں کہ 6 مہینے پہلے آپ کو اچھے خواب آنے لگے, سچے خواب, الرؤیا الصادقہ. بھرپور زندگی گزاری 40 سال تک آپ. 6 بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی آسان کام ہے؟ تجارت کرنا اور شام کا سفر کرنا اور سامان لانا لے جانا فروخت کرنا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اب کہہ رہے ہیں 40, وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو اچھے خواب آیا کرتے تھے, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کہتے تھے کہ میرے لیے توشہ باندھ دو. وہ 2-4 دن کے لیے کھجور, دودھ وغیرہ یا روٹیاں کچھ باندھ دیتی تھی, وہ چلے جاتے تھے. وہ تنہائی اور خلوت پسند کرنے لگے تھے 6 مہینے پہلے, اور پھر وہاں غار حرا میں جاتے تھے. اور یہ نبوت کی تمہید تھی, صرف 6 ماہ, صرف 6 ماہ, 40 سال نہیں. تو اب یہ کیا کرتے ہیں شاعر حضرات, آپ کو سادھو بنا کر پیش کرتے ہیں, سنت بنا کر پیش کرتے ہیں. جس طرح گوتم بدھ نے بنواس لیا تھا, جس طرح رام نے بنواس لیا تھا, اس طرح پیش کرتے ہیں داستان کو. یہ مبالغہ ہے, جھوٹ ہے, کذب ہے, افترا ہے. اب آ جائیے مجددین کی ضرورت. اب وہ کہتے ہیں کہ مجدد کا پیدا ہونا ضروری ہے, تاکہ مجدد کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کے اوپر گرد و غبار ہے اس کو ہٹا کر اسلام کا اصل چہرہ دکھا دیتا ہے. وہ ہے مجدد. انہی تینوں اقسام کی جاہلیتوں کے ہجوم سے اسلام کو نکالنا اور پھر سے چمکا دینا وہ کام تھا جس کے لیے دین کو مجددین کی ضرورت پیش آئی. چمکا دینا. دیکھیے اب مجدد کی تعریف کیا کر رہے ہیں, گرد و غبار نکال کر اس کو چمکا دینا اور پھر سے چمکا دینا وہ کام تھا جس کے لیے دین کو مجددین کی ضرورت پیش آئی. اگرچہ یہ گمان کرنا صحیح نہ ہوگا کہ اس طغیان جاہلیت میں اسلام بالکل ختم ہو گیا تھا. دیکھیے اب یہ وضاحت بہت ضروری ہے, ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں, مولانا کے خلاف پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں. یہ عبارت پڑھ لیجئے کہ ایسا نہیں تھا, وہ بہترین دور تھا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. جب ثم الذین یلونہم کہہ رہے ہیں یعنی پہلا دور صحابہ کا وہ بہترین ہے, اس کے بعد پھر دوسرا دور اس سے کم ہے, اور اس کے بعد تیسرا دور تبع تابعین کا اس سے بھی کم ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گمان کرنا صحیح نہ ہوگا کہ اس طغیان جاہلیت میں اسلام بالکل ختم ہو گیا تھا اور جاہلیت کلیتاً غالب آ گئی تھی. واقعہ یہ ہے کہ جو قومیں اسلام سے متاثر ہو چکی تھیں یا بعد میں متاثر ہوئیں, ان کی زندگیوں میں اسلام کا اصلاحی اثر تھوڑا یا بہت ہمیشہ موجود رہا. یہ اسلام ہی کا اثر تھا کہ بڑے بڑے جبار غیر ذمہ دار بادشاہ بھی کبھی کبھی خوف خدا سے کانپ اٹھتے تھے. یعنی یہ اسلام ہی کا یہ اعجاز ہے کہ اکبر جیسے دشمن دین اور کافر اور ملحد اور زندیق کی اولاد میں اورنگزیب عالمگیر جیسا صاحب ایمان آدمی پیدا ہوا. تو یعنی یہ اللہ کی توفیق ہے, اور راستی انصاف کا طریقہ اختیار کر لیتے تھے. یہ اسلام ہی کی برکت ہے کہ بادشاہی کی سیاہ تاریخ میں ہمیں جگہ جگہ نیکی اور اخلاق فاضلہ کی روشنی چمکتی نظر آتی ہے. یہ اسلام ہی کا طفیل ہے کہ جن شاہی خاندانوں میں خدائی کا رنگ جمع ہوا تھا ان کی آغوش میں بہت سے دیندار, عادل اور متقی انسان پیدا ہوئے, اور انہوں نے شاہی اختیارات رکھنے کے باوجود حتی الامکان ذمہ دارانہ حکومت کی. اسی طرح امارت و ریاست کے ایوانوں میں, فلسفہ و حکمت کے مدرسوں میں, تجارت و صنعت کے کارگاہوں میں, ترک و تجرید کی خانقاہوں میں اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں اسلام اپنے بالواسطہ اثرات کم و بیش برابر پہنچاتا رہا.
اور عوام کے اندر بھی مشرکانہ جاہلیت کی در اندازی کے باوجود اس نے اعتقاد، اخلاق اور معاشرت میں اصلاحی اور انسدادی دونوں حیثیتوں سے اپنا نفوذ جاری رکھا، جس کی وجہ سے مسلمان قوموں کا معیار اخلاق بہرحال غیر مسلم قوموں سے ہمیشہ بلند رہا۔ یعنی جاہلیت اپنا کام کر رہی تھی، اسلام اپنا کام کر رہا تھا، علماء اپنا کام کر رہے تھے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو مسلمان بھٹک رہے تھے ان سے اسلام پوری طرح نکل گیا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ اسلام بھی تھا، کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہو رہی تھیں اس کے اندر۔ علاوہ بری ہر زمانے میں ایسے لوگ بھی برابر موجود رہے جو اسلام کی پیروی پر ثابت قدم تھے اور اسلامی علم و عمل کو اپنی زندگی میں اور اپنے محدود حلقہ اثر میں زندہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جو مقصد اصلی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا تھا اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ناکافی تھیں۔ نہ یہ بات کافی تھی کہ اقتدار جاہلیت کے ہاتھ میں ہو اور اسلام محض ایک ثانوی قوت کی حیثیت سے کام کرے، اور نہ یہی بات کافی تھی کہ چند افراد یہاں اور چند وہاں محض انفرادی زندگیوں میں اسلام کے حامل بنے رہیں اور وسیع تر اجتماعی زندگی میں اسلام اور جاہلیت کے مختلف نوع مرکبات پھیلے رہیں۔ لہذا دین کو ہر دور میں ایسے طاقتور اشخاص، گروہوں اور اداروں کی ضرورت تھی اور ہے جو زندگی کی بگڑی ہوئی رفتار کو بدل کر پھر سے اسلام کی طرف پھیر دے۔ تحریک کے اسلامی سے وابستہ لوگ اور کوئی بھی اسلامی تنظیم کے آپ آدمی ہوں، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہے، اس سے میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کا اصل کام ہے جو کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ ایسے اشخاص، گروہوں اور اداروں کی ضرورت ہے اور تھی اور ہے جو زندگی کی بگڑی ہوئی رفتار کو بدل کر پھر سے اسلام کی طرف پھیر دیں۔ اب آ جائیے وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث سے متعلق ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی خبر مخبر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں دی ہے جو ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ دیکھیے، یہ میں نے اس حدیث کو دیکھا ہے تو یہ کتاب ابو داؤد کتاب الملاحم میں آئی ہے اور اس کا درجہ حسن کا ہے اور اس کا نمبر ہے 4291۔ 4291 ابو داؤد کتاب الملاحم میں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی اس امت پر ہر 100 سال کے سرے پر ایک شخص بھیج دیتا ہے۔ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، من یجدد لہا دینہا۔ تو ایک شخص ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو اس دین کی تجدید کرتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اچھا، اب سنیے اس پر مولانا مودودی کیا کہتے ہیں۔ مگر اس حدیث سے بعض لوگوں نے تجدید اور مجددین کا بالکل ہی ایک غلط تصور اخذ کر لیا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ راس کلی 100 سے صدی کا آغاز یا اختتام مراد لیا ہے، اور من یجدد لہا کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد لازماً ایک ہی شخص ہے۔ اس بنا پر انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی پچھلی تاریخوں میں کون کون ایسے اشخاص ملتے ہیں جو ایک صدی کے آغاز یا اختتام پر پیدا ہوئے یا مرے ہوں
اور انہوں نے تجدید دین کا کام بھی کیا ہو، حالانکہ نہ راس سے مراد سرا ہے اور من کا مفہوم فرد واحد تک محدود ہے، اس کے معنی سر کے ہیں، اور صدی کے سر پر کسی شخص یا گروہ کے اٹھائے جانے کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے علوم، افکار اور رفتار عمل پر نمایاں اثر ڈالے گا۔ اور من کا لفظ عربی زبان میں واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ من کا لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، اس لیے من سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، بہت سے اشخاص بھی ہو سکتے ہیں، اور پورے ادارے اور گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسلامی تاریخ کی کوئی صدی ایسے لوگوں سے خالی نہ گزرے گی جو طوفان جاہلیت کے مقابلے میں اٹھیں گے اور اسلام کو اس کی اصلی روح اور صورت میں اثر نو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ ایک صدی کا مجدد ایک ہی شخص ہو، ایک صدی میں متعدد اشخاص اور گروہ یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام دنیا اسلام کے لیے ایک ہی مجدد ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام دنیا اسلام کے لیے ایک ہی مجدد ہو۔ ایک وقت میں بہت سے ملکوں میں بہت سے آدمی تجدید دین کے لیے صحیح کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جو اس سلسلے میں کوئی خدمت انجام دے مجدد کے خطاب سے نوازا جائے، اس کے آگے پیچھے لاحقہ سابقہ مجدد کا لکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ خطاب تو صرف ایسے اشخاص ہی کو دیا جا سکتا ہے جنہوں نے تجدید دین کے لیے کوئی بہت بڑا اور نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو آج جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ یہ کہ مولانا نے جاہلیت کی 3 قسمیں بتائی ہیں: جاہلیت خالصہ، جاہلیت مشرکانہ اور جاہلیت راہبانہ، اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلامی تہذیب کیا ہے، اور اس تہذیب کے اندر شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ تہذیبی شرک ہے، یہ تمدنی شرک ہے، اور پورا نظام کیا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور کس طرح اللہ کی حکومت قائم کرتے رہے ہیں، بالخصوص حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ خلفائے راشدین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ تربیت یافتہ لوگ تھے، انہوں نے اسلام کو کیسے سمجھا اور کس طرح دنیا کے اندر نافذ کیا، کس طرح دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، اور کس طرح اسلام کی توسیع کے لیے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اور زیادہ سے زیادہ انسانوں کے جنت میں جانے کے لیے اسلامی اقتدار کی کتنی ضرورت ہے۔ اب ایک نکتہ جو مولانا نے بتایا ہے وہ یہ ہے، ہر نظام چاہتا ہے کہ اس کے پاس قوت ہو، طاقت ہو اور قوت نافذہ ہو۔ ہر نظام اقتدار چاہتا ہے، دین ہے نا، دین ہے، ہر نظام ایک دین ہے، اور وہ لیکن اسلام دین حق ہے، اور وہ سارے دیگر نظام وہ ادیان باطلہ ہیں۔ دین کا مطلب غلبہ پسند نظام کو دین کہتے ہیں، یعنی السلطہ، عربی زبان میں دین کا ایک مطلب ہے السلطہ، سلطانی دین ہے، یعنی حاکمیت بھی ایک مطلب ہے، محکومیت بھی مطلب ہے، قانون کو بھی دین کہتے ہیں، اور جزا و سزا، یہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کو بھی دین کہتے ہیں، جیسے مالک یوم الدین میں دین کا یہ مطلب ہے۔ تو ہر نظام یہ چاہتا ہے کہ اپنے دین کی توسیع اور اپنے دین کے استحکام کے لیے وہ اقتدار حاصل کرے۔ تو جاہلیت بھی چاہتی ہے کہ اقتدار حاصل کرے، جاہلیت راہبانہ اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہتی، لیکن جاہلیت خالصہ اور جاہلیت مشرکانہ اقتدار حاصل
کرنا حاصل، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ادیان باطلہ ہیں، اور اسلام دین حق ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اس کے مقابل میں ادیان باطلہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا نے بتایا ہے کہ کس طرح جاہلیت آئی، اور یہ تینوں جاہلیتیں کیسے مسلم معاشرے پر اثر انداز ہوئیں، اور عمرا اور جو حکمران تھے اور جو بادشاہ تھے ان کے اوپر یہ حملہ ہوا جاہلیت خالصہ کا، اور جو عوام تھے انہوں نے پھر جو دوسرے مذاہب کو قبول کر کے مسلمان ہوئے تھے ان میں جاہلیت کی خوبو باقی تھی، اور وہ سارے اثرات تھے۔ اور بالخصوص یہ شام اور مصر اور فلسطین اور اس کے بعد یہ جو علاقے تھے اس میں عیسائیت کے اثرات موجود تھے، اور ایران اور عراق کے اندر مجوسیت کے اثرات موجود تھے۔ تو وہ جو عیسائی رہبانیت بھی ہمارے اندر نفوذ کرنے لگی، اور مجوسیوں کے اور ہندوؤں کے اور بدھ مت کے جو خیالات تھے ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی جو معنویت کے ذریعے سے آئے تھے اور جو اشراقیت کے ذریعے سے آئے تھے اور جو پلاٹونس کے نظریے سے آئے تھے، وہ سب اثر انداز عوام پر کرتے رہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ پرانے بتوں کے بجائے نئے بت تراش لیے، اور ہوا پھر یہ کہ جو علماء سو تھے انہوں نے ان کو نئی نئی اصطلاحات بنا کر دی، اور ان کی فنی مدد کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ اس طرح تینوں قسم کی جاہلیتوں نے آہستہ آہستہ اسلامی فکر پر اثر مرتب کرنا شروع کیا، اور اس زمانے میں پھر کیا ہوا؟ کلامیات کی بحثیں شروع ہو گئیں، اور ارسطو، افلاطون اور جو دیگر یونان کے فلسفی تھے ان کی کتابوں کے ترجمے ہونے لگے، اور اس کے نتیجے میں پھر کلامی بحثیں شروع ہوئیں، معتزلہ میدان میں آ گئے، اور بس اکھاڑا بن گیا، بحثیں مناظرے شروع ہو گئے اسلام کے اندر کہ خدا گونگا ہے کہ بولتا ہے، خدا کے ہاتھ ہیں کہ نہیں ہیں، اور ہیں تو وہ کس طرح ہیں، اور یہ بحثیں اور مشگافیاں شروع ہو گئیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، فساد اور مناظرے شروع ہو گئے۔ وہ روح جو صحابہ کرام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکی تھی کہ انسانیت کو انسان کی غلامی سے نکالنا ہے، انسان کو شرک سے بچانا ہے، اور انسان کو دوزخ میں جانے سے روکنا ہے، جو اصل کام تھا ہمارا، یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے گئے، اخرجت للناس، اخرجت للناس۔ تو یہ چیز معدوم ہوتی گئی یا اس میں کمی آتی گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسی نیک ہستیوں کو مسلسل پیدا کرتا رہا ہے جو اس کا مقابلہ کرتی رہی ہیں، اور وہ صحابہ کا دور ہو یا تابعین کا یا تبع تابعین کا، زوال تو آتا رہا لیکن یہ کشمکش ہمیشہ جاری رہی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہاں کیا گیا ہے، ہمارے مدرسوں پر راہبانہ جاہلیت اور یونیورسٹی میں جاہلیت خالصہ نے اثر ڈالا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں بالکل درست ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی ہے کہ فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے قرار، سکھا دیے ہیں اسے بھی طریقہ ہائے خان کہی۔ فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے قرار، سکھا دیے ہیں اسے بھی طریقہ ہائے خان کہی۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں، اٹھا
مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نمناک، مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ حرارت، نہ زندگی نہ حرارت، کیا ہے وہ، نہ زندگی نہ حرارت، نہ نگاہ. تو کہتے ہیں ان کے ہاں کہ ویژن نہیں ہے ان کے پاس. مدرسہ اور خانقاہ میں وہ حوصلہ نہیں ہے، دنیا کو بدلنے کا وہ عزم نہیں ہے. اور وہ روایتی کتابیں وہ پڑھا رہے ہیں، وہ اس کو فنون سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک کردار تو ہے، ان کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، جب آپ تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں اور سنتھسس کرتے ہیں، تو پھر یہ بات غور کرنا چاہیے کہ ان کا کارنامہ کیا ہے. انہوں نے دین علوم کو زندہ رکھا ہے، انہوں نے مدرسوں نے اور خانقاہوں نے تزکیہ نفس کا کام بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس ادارے کو مینٹین کیا ہے. لوگ حافظ بنتے ہیں تو انہی مدارس سے بنتے ہیں، لوگ اگر تفسیر پڑھتے ہیں تو انہی مدارس میں پڑھتے ہیں، لوگ اگر حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو یہیں سے اٹھتے ہیں. لیکن اس دور کے لیے جو لیڈرشپ پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہو رہی. یعنی دیکھیے، ہم ان مدارس سے کیا خالد بن ولید پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا جرنیل پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا ان مدارس سے فقہا پیدا ہو رہے ہیں؟ بہت کم ایسا ہو رہا ہے. تو ان کی کنٹریبیوشن کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور جو کچھ ہم ہیں وہ انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے. ان کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ زوال کیا ہے اور کمال کیا ہے، اور کمال کا راستہ کیا ہے، عروج کا راستہ کیا ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے. تو یہ مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ مدارس پر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور جو کچھ اسلام ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی خدمات کی دین ہے، اور ہم احسان فراموش نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کمزوریوں پر نگاہ رکھنی ہے تاکہ اسلام غالب ہو جائے. تو یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ نو افلاطونیت جسے کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے. نو افلاطونیت کیا چیز ہے یہ میں بتا چکا ہوں، لیکن کسی صاحب نے یہاں سوال کیا ہے تو اس کا میں یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. دیکھیے، اشراقیت یا نو افلاطونیت کہتے ہیں کہ افلاطون کے فلسفے سے مرعوب ایک مصری فلسفی پیدا ہوا جس کا نام فلاطونیوس تھا 270 عیسوی میں. افلاطون جسے آپ پلیٹو کہتے ہیں یہ 348 قبل مسیح میں مرا ہے، 348 قبل مسیح میں. اس کے تقریباً 600 سال بعد مصر میں ایک فلسفی پیدا ہوا جس کا نام فلاطونیوس تھا، پلاٹینس جسے کہتے ہیں. 600 سال بعد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 300 سال پہلے، اور حضرت عیسیٰ کے بعد تقریباً 270 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے. تو اس کے ہاں یوگ اور ویدانت کے عناصر ملتے ہیں. یعنی یہ ایک ملغوبہ، ایک اچار، ایک کھچڑی ایسی بنانا چاہتا تھا جس میں عیسائیت اور یونانی فلسفے اور ہندو میتھولوجی کا آمیزہ ہو، ایک مرکب ہو. تو اس کی تعلیم یہ ہے کہ ہستی مطلق صرف ایک ہے، یعنی خالق ایک ہے، لامحدود ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے، اس کے سوا کچھ موجود نہیں. وہ کہتا تھا لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. اب یہی چیز ہے جو مختلف باریک
فرق کے ساتھ وحدت الوجود اور پینتھزم اور پیننتھزم کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو لا موجود الا اللہ، ہستی میں جو بھی خیر ہے، وہ یہ کہتا تھا ہستی میں جو بھی خیر ہے وہیں سے نکلتی ہے اور وہیں واپس چلی جاتی ہے، اور اسی کی پیروی پھر سینٹ آگسٹائن نے کی۔ سینٹ آگسٹائن کا انتقال 430 عیسوی میں ہوا ہے اور فلاطونیوس کا 230 عیسوی میں، یعنی دونوں کے درمیان تقریباً 160 سال کا فاصلہ ہے سینٹ آگسٹائن میں۔ اور پھر اسی قسم کی چیزیں آپ کو یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے ہاں بھی ملتی ہیں، اور اسی طرح کی چیزیں فارسی شاعری کے اندر آپ کو ملتی ہیں۔ تو اس سے پہلے دیکھیے لا موجود الا اللہ، تو یہی بات وہ جہم بن صفوان کہا کرتا تھا، سمرقندی۔ آپ نے اگر تاریخ اسلام میں جہمیہ کے بارے میں پڑھا ہے، ایک بدبخت آدمی پیدا ہوا ہے تو اس کا نام تھا جہم بن صفوان سمرقندی، تو یہ سمرقند کا رہنے والا تھا، اور اس کے اوپر پرانے جو مذاہب تھے اس کے اثرات تھے۔ تو 128 ہجری میں یہ قتل کیا گیا۔ یہ بنو امیہ کا آخری زمانہ ہے، مروان بن حکم کا، اور اس زمانے میں یہ قتل کیا گیا جہم بن صفوان۔ اور یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ فی کل مکان لا یخلو منہ المکان، اللہ جو ہے ہر جگہ ہے اور کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے۔ اور یہی وہ نظریہ ہے، دیکھیے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ویدانتزم اور اشراقیت، فلاطونیت اور نو افلاطونیت جسے کہتے ہیں ہم، اور مانویت کے ماننے والے جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو اپنے ساتھ وہ نظریات یہ اسلام کے اندر ٹھونسنے لگے اور یہ دانشور بن گئے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت بڑی فکری اور اعتقادی گمراہیاں پیدا ہوئیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، لیکن ہر جگہ یعنی میں بھی خدا اور تو بھی خدا، زمین بھی خدا، آسمان بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا ہے، ہوا بھی خدا ہے اور پانی بھی خدا ہے، آگ بھی خدا ہے۔ تو یہ عقیدہ کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں، یعنی ہمارا وجود نہیں ہے، درختوں کا وجود نہیں ہے، یہ تو اللہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ چیز ہمارے ہاں بھی آئی ہے، دیکھیے شاعری میں، اب یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے یہاں پر، یہ جزو اور کل کا فلسفہ کہ ہم جزو ہیں اور اللہ تعالیٰ کل ہے، اور ہم کل ہیں اور ہمارا ایک حصہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، ہر چیز مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ قرآن یہ سوال کرتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، جو پیدا کر سکتا ہے اور جو پیدا نہیں کر سکتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ قرآن غیر اللہ کی تقریر کرتا ہے فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، بتاؤ یہ دوسرے خداؤں نے کیا پیدا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح ذرا۔ ارونی چیلنج کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پیدا کیا ہے، مریم علیہ السلام نے کیا پیدا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیدا کیا ہے، رام نے کیا پیدا کیا ہے، کرشن نے کیا پیدا کیا ہے، کون سی مکھی پیدا کی ہے، کون سا مچھر پیدا کیا ہے، ارونی۔ تو میرے بھائیوں، ان سب سے بچ کر یہ جو یونانی فلسفہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ارسطو ہو، افلاطون ہو یا وہ سقراط ہو، ان کی تعلیمات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، یہ جو مینچزم، مانویت اور اس کے بعد اشراقیت، یہ نو افلاطونیت جسے کہتے ہیں یا اشراقیت جسے کہتے ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ فلسفہ کہ اللہ کے سوا کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا، غالب جیسا آدمی کہتا ہے، دیکھیے
قطرے میں دجلہ نہ دیکھے اور جسم میں کل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. تو یہ چیز ایسی ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر اس جنجال سے آپ نکل نہیں سکتے. اس کے لیے روزانہ آپ کو اللہ سے دعا کرنی پڑے گی کہ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر 100% ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے بیرونی فلسفوں سے بچا، مغربی فلسفوں سے، مغربی فلاسفروں سے، اور پرانے قدیم یونانی فلسفے سے، ہندو فلسفے سے بچائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد. اللہ تعالیٰ یہ اس پروگرام کو سننے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جو بات میں نے صحیح کی ہے کہ وہ آپ کے دلوں پر نقش ہو جائے، اور جو بات غیر دانستہ طور پر میری زبان سے نکلی ہے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں عزم عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا مکمل علم عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اور اپنے ملک کو، اور اپنے سیاسی نظام کو، معاشی نظام کو درست کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال یہاں آیا ہے کہ مسیح السلام 40 سال حکومت کریں گے، اور جبکہ نماز تو وہ ایک امتی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، تو پوچھنا یہ ہے کہ حکومت وہ کریں گے یا مہدی علیہ السلام؟ دیکھیے یہاں پر لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس غلط فہمی کا تدارک کرنا چاہتا ہوں. اصل میں 2 حدیثیں ہیں، ذرا سمجھ لیجیے آپ. تو ایک حدیث میں یہ بات ہے کہ حضرت مہدی ان سے درخواست کریں گے، حضرت عیسیٰ سے، کہ آپ امامت فرمائیں. دمشق میں وہ مشرقی حصے میں نازل ہوں گے، 2 فرشتے ان کو لے کر اتریں گے. تو جب وہ امامت کے لیے درخواست کریں گے تو حضرت عیسیٰ یہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعزاز کے لیے کہ نہیں، آپ ہی اس کے حقدار ہیں. یعنی دونوں طرف سے ایک مکالمہ ہوگا، ایک ڈائلاگ ہوگا. وہ کہیں گے کہ آپ پڑھائیے، اور وہ کہیں گے کہ آپ پڑھائیے. وہ کہیں گے کہ آپ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اس لیے آپ نماز پڑھائیے، تو اور یہ کہیں گے کہ آپ پڑھائیے. لیکن بالآخر اب دوسری حدیث موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نماز پڑھائیں گے، اور حضرت مہدی کی حکومت صرف 7 سال تک رہے گی، اور اس زمانے میں رزق کی فراوانی ہوگی، اور حضرت مہدی اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، یا تو حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے یا حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. یہ صحیح احادیث ہیں، یہ میں نے فیس بک پر ڈال بھی دی تھی، اور دوبارہ بھی میں یہ چیزیں وہاں ڈال دوں گا تاکہ یہ ابہام اور یہ اشکال دور ہو جائے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکومت کریں گے، اور حج کریں گے، اور عادلانہ حکومت کریں گے، اور اس زمانے میں پھر تمام دنیا اسلام قبول کر لے گی. تو یہ ہے اس اشکال کا جواب. جی ہاں جی ہاں دیکھیے، میں تجدید و احیاء دین جو کتاب ہے مولانا مودودی کی، اس کو پڑھا رہا ہوں اور اس کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہوں، ایک حقیر اور معمولی کوشش، ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے. تو یہ روزانہ 2 گھنٹے ہوگی، صبح 6:30 سے 8:30 تک. بنیادی طور پر یہ کتاب میں نے امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے لوگوں کی خواہش پر پڑھانی شروع کی ہے.
کرسمس کی وہاں چھٹیاں ہیں، لوگ فارغ بھی ہیں اور آج کل گھروں سے کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ تو انشاءاللہ تقریباً یہ ایک ہفتے تک صبح میں 2 گھنٹے یہ لیکچرز انشاءاللہ رہیں گے۔ اور اب یہ آج کا آخری سوال ہے کہ السلام علیکم، کل آپ نے فرمایا کہ کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے کے نظریات رہبانیت سے ہمارے ہاں راہ پائے ہیں، تو وہ روایت کے یمن کے بادشاہ کے بھیجے ہوئے طبیب کے پاس مسلمان نہیں جاتے تھے، تو شکایت کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میرے صحابہ کو کھانے اور کم سوتے ہیں اس لیے بیمار کم ہوتے ہیں، کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے علم نہیں ہے۔ تو کوئی جو محدث ہوں، جو حدیث کے ماہر ہوں، ان سے جا کر پوچھئے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں۔ میری نظر سے ایسی کوئی روایت نہیں گزری، لیکن یہ محدث سے جا کر پوچھئے جو حدیث کا ماہر ہو۔ مجھے ایسی کسی روایت کا علم نہیں ہے۔ اور میں وہ ان صاحب کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کم کھانا اور کم سونا، یہ جو بات ہے، میں ڈھونڈتا ہوں کہیں نہ کہیں میرے نوٹس میں وہ بات ہوگی۔ میں بلا حوالہ بات کرنا نہیں چاہتا، تو اگر نہیں تو پھر کل میں دیکھ کر بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ کس کی ہیں۔ جی اس وقت وہ مجھے نہیں مل رہی ہے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ کے اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کا محکم اور صحیح علم عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اور معاشرے کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔